قبلہ ساتھ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت دور ہو جائے. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2؟ برکت کس میں ہے؟ بکری میں. کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا. ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا. آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا. 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں. بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی. یہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت دور ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا پاکستان سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کچن اچھا چلے. ہر شخص پریشان ہی اس لیے ہے کہ میرا کچن نہیں چل رہا. جو لاکھ روپے کماتا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں کچھ نہیں کماتا. جو 50,000 کماتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں کچھ نہیں کما رہا. اس کا کوئی ایسا وظیفہ عنایت کریں کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کا کچن بہترین چلے، اس کی تنگیاں جو ہے نا وہ آسانی میں بدل جائیں. کبھی بھی نسلیں حلال کے بغیر تمنگر نہیں ہو سکتی. ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. اصولاً تو کتی کے ریوڑ سڑکوں پہ ہونی چاہیے. ٹریفک بلا کو جو کتوں کا ریوڑ نکل رہا ہے. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2. برکت کس میں ہے؟ بکری میں. حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے. یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے. حلال رزق. ایک تو یہ اس پہ نظر ہو. دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک. ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میاؤ تھے. ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے. تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں. میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہ نہیں. مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی. اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے. کہ میں یاد کر لوں گا. میں نے کہا یہ آیت یاد کرے، اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ. بہت زیادہ پڑھے. کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں، ان کی بات سن لیں. کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے. مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں. میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو پہ وضو پڑھیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس آئے. میں نہ پہچان سکا. مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں، بخت کے. یہ لفظ ہیں. واہ. کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا. ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا. آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا. 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں. بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی. اور مجھے اس بندے کے آج بھی لفظ یاد ہیں، ایسے چھن کے کر کے سونا گر رہا تھا. چھن یہ لفظ یاد ہے. قبلہ ساتھ یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم نے ایک طرف تو روحانی وظائف آپ نے عنایت کیے ہیں، آپ کا نام سے حکیم بھی لگتا ہے. لوگ حکمت سے بھی جو ہے نا آپ اپنی باتوں سے بھی حکمت دیتے ہیں، اور ویسے بھی حکمت کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو ایک تو یہ سفر کیسے شروع ہوا، اور ساتھ جو ہے نا اس وقت جو ہمارے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ بیمار بھی ہر شخص نظر آتا ہے، تو حکمت کے حوالے سے بھی کوئی لوگوں کی رہنمائی کیجیے گا. یہ سفر گھر سے شروع ہوا. والدہ والد معالج تھے، علاج کرتے تھے. پھر ذاتی اپنا شوق، اپنا ذاتی جذبہ، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ کو، لوگوں کو بتائیں، بہت فائدہ دے گا. بلکہ میں نے جب سے بتایا کئی لوگوں نے اس کو پیک کر کے بیچنا شروع کر دیا. بہت طاقتور چیز ہے، اور بالکل سستا اور بالکل آسان. ریمن چینی 50 گرام، سونڈ 50 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام. بس ریمن چینی اور میٹھا سوڈا بہت باریک پیس لیں. سوڈا میٹھا
पिसा हुआ होता है, इसको मिला लें। मिलाने के बाद इसकी आधी चमची या चौथाई चमची दिन में 3 से 4 बार पानी के साथ आप इसके फ़ायदे सुनना शुरू कर दें। पुराना हेपेटाइटिस, मैदे की पुरानी गैस तबखीर, पुरानी कब्ज़, बढ़ा हुआ पेट, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा, मोटापा, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड और अपना इसकी बीमारी, ये जो जोड़ों की, कमर की, पट्ठों की, मोहरों की, बहुतों का टूट गए। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सस्ता लेकिन लाजवाब टूट गए। और इसको आप बना के घर में रखें। आम मैदे की गैस, निकार, उसके लिए तो लाजवाब चीज़ है, बाकी इन बीमारियों के लिए चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। अच्छा, आप कहवा भी इनायत करते हैं लोगों को, बहुत सारे कहवे मैंने देखे कि आप लोगों को बताते हैं, तो कोई कहवा भी हमारे देखने वालों को ऐसा बताएं, जादूनी कहवा जो है कोई ऐसा। सौंफ, छोटी इलायची, पुदीना, सौंफ, छोटी इलायची और पुदीना, इसका कहवा ज़बरदस्त है और जायका भी लाजवाब बनता है। इस कहवे को हल्का सा, ये आम वज़न ले लें, इसको हल्का सा कूट लें। कूटने के बाद इसकी आधी चमची आप कप पानी में, 1.5 कप पानी में घोलें और इसको फिर बना के पिए। ये बहुत खुश जायका है और खुश जायका के अलावा दिल की बीमारियों के लिए, मैदे की बीमारियों के लिए और जिगर की बीमारियों के लिए नहायत मुफीद है ये कहवा।